بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور جلدی نہ کریں قرآن کے پڑھنے میں قبل اس کے کہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ قرآن کے اضافے کی دعا کرتے رہیے۔ سیاق و سباق سے اس کا جو ربط بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں، آپ خاموشی سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی مجھے مزید قرآن عطا فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما یعنی میرے علم قرآن میں اضافہ عطا فرما، اور مزید قرآن کی آیات کا نزول جب جاری تھا تو مزید قرآن عطا فرما، اور دوم اس قرآن کے ان معانی کا فہم عطا فرما۔ علما کا یہ معنی بھی ہے، زدنی علما بالقرآن، یعنی زدنی فہما فی معناہ۔ تفسیر سمرقندی میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری تفسیروں میں بھی ہے، قرآن مجید کے فہم کا علم عطا فرما۔ جو علم حاصل نہیں ہے وہ علم عطا فرما، اور جو علم حاصل ہے اس کا حفظ عطا فرما، اور جو علم حفظ ہے اس پر عمل عطا فرما، اور جس علم پر عمل ہے اس کی روحانیت اور یقین اور دوام عطا فرما۔ اس طرح یہ زیادت وہ مرتبہ ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ علم کی فضیلت پر دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کے اضافے اور زیادت کا نہیں کہا گیا سوائے علم کے، کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم کو بڑھا لے، میرا علم زیادہ ہو جائے۔ علم کے اضافے سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے اور انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ علم عمل پر مقدم ہے، عمل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عمل پر آمادہ کرنے والی چیز علم ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کے فوائد کو نہیں جانیں گے۔ اس لیے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے علم کی طلب شروع کی، اگر ان کی نیت اس طلب علم میں درست نہ بھی تھی، لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا تو اپنی نیت کو بھی درست کر گئے، اس لیے کہ اس علم نے اس کی رہنمائی کی۔ تو علم وہ دولت ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات جو کہ قرآن مجید کی اس آیت کے انداز بیان میں ہے، اور ایک نکتہ ہے، اس کا یہ ترجمہ تو کیا جاتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرماؤ، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک جملہ عربیت کا یوں ہے کہ رب زد علمی، اے میرے رب زد زیادہ کر دے علمی میرے علم کو۔ یہاں جملہ کیا ہے؟ ربی اے میرے رب زدنی مجھے زیادہ کر دے علما باعتبار علم کے۔ یوں نہیں کہا کہ میرے علم کو زیادہ کر دے، مجھے زیادہ کر دے علم میں۔ تو زیادت کی نسبت اس جملے کے اندر ڈائریکٹ علم کی طرف نہیں ہوئی ہے، بندے کی طرف ہوئی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم بڑھ جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان علم میں بڑھ جائے، ان دونوں میں فرق ہے۔ گویا کہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے۔ ایک وہ علم ہے جس پر آپ کو یقین حاصل ہو اور جس سے آپ کو روحانیت ملے اور جس سے آپ کو عمل ملے اور جو آپ کے لیے آخرت میں مفید ثابت ہو، اس
علم میں اگرچہ وہ مقدار میں وہ علم تھوڑا بھی ہو، وہ آپ کے لیے علم نافع ہے، وہ آپ کی زیادت کا ذریعہ بنا ہے، وہ آپ کے اضافے کا ذریعہ بنا ہے۔ لیکن وہ علم جو کہ اگر بے اعتبار معلومات کے وہ زیادہ ہے لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس علم کی وجہ سے آپ زیادہ نہیں ہوئے، یہ اس جملے کے اندر وہ بڑا نکتہ ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو ساتھ میں یہ دعا کہتے فوراً کہ اللہم رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے ایمان کو بڑھا دے اور میرے یقین کو بڑھا دے۔ علم در حقیقت ایک فہم ہے، ایک سمجھ ہے، ایک ہے معلومات۔ معلومات تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنا اور اس کو فہم مل جانا اور پھر خاص طور پر اس پہ شرح صدر کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دولت ہے، جو یقین کی دولت ہے، جس سے انسان کو عمل کا مادہ ملے۔ محض اگر صغرا کبرا لڑانے میں اور منطقی فلسفوں میں اور بہت ہی گہرے اور فلسفوں میں انسان پڑا رہے لیکن وہ اس کے لیے عمل کا باعث نہ بنے تو وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے بے اعتبار علم کے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صبح شام یہ دعا اپنی دعاؤں میں رکھنا ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ عَهِدْنَا إِلَىٰ، یہ عَهِدْنَا کے ساتھ جب الہ آ جائے تو اس کا معنی ہے حکم کرنا۔ یہ اس معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز سے روکا گیا، اور وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تمہیں شیطان کی بندگی سے روکا نہیں تھا؟ تو عہدنا الی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا۔ وہ حکم کیا تھا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہ عہدنا الی تھا، تاکیدی حکم تھا۔ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس قرآن کا یہ نزول جو ہو رہا ہے، اس نزول قرآن سے بہت پہلے ابتدا میں جائے اور آغاز دیکھیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا۔ تو من قبل کا مطلب ہوا من قبل نزول القرآن، یا من قبل کا یہ معنی کہ یہ جو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے بیان کر دیے، ان واقعات سے پہلے اور قرآن کی اس نصیحت سے بھی پہلے ایک اور نصیحت تھی اور ایک اور حکم تھا میرا جو میں نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور من قبل کا یہ بھی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس شجر ممنوعہ سے، اس درخت سے پھل کھانے سے پہلے پہلے ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا۔ تو من قبل یعنی من قبل لعقلہ، فنسیا، تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے عزم، ان میں ہم نے عزم نہیں پایا اور وہ پختگی نہیں پائی، چنانچہ وہ یہ غلطی کر گئے۔ یہاں سب سے پہلے یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں کس مناسبت سے یکدم سے اس مضمون میں آ گیا، اور ماقبل کے مضمون سے اس کا تعلق اور اس کا ربط کیا ہے؟ تو وہ یہ کہ جس طرح قرآن مجید کو اس صورت میں ذکر کہا گیا ہے اور تذکرہ کہا گیا ہے،
او یحدث لہم ذکرا بھی کہا ہے، تذکرۃ لمن یخشی بھی کہا ہے، اور جا بجا قرآن کو ایک ذکر اور یادداشت کہا۔ اس کی مناسبت سے کہا کہ یہ قرآن جو یادداشت ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کی نصیحتیں جو گزری ہے، یہ بار بار کی یادداشت اس لیے دی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں نسیان کا مادہ رکھا ہے۔ فنسیا، آدم علیہ السلام بھی ایک حکم بھول گئے تھے، اور تمہارے جد امجد جو ایک مسئلہ، ایک حکم بھول گئے تھے، وہی فطرت انسانیت کی رہی۔ اس لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجا، اور کتابوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے اور داعیوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً یادداشت دلاتے رہے۔ تو اس سے پہلے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، اور ان میں بھی پختگی نہیں پائی ہم نے، اور انہوں نے بھی غلطی کر لی تھی۔ اس لیے ہم وقتاً فوقتاً یہ مضامین بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن جو بحیثیت ایک ذکر کے ہے، اس سے اس مضمون کا یہ تعلق ہے کہ تم نسیان سے بچو۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ نسیان ایک وہ ہوتا ہے جو کہ فرعون کا اور سامری کا نسیان تھا کہ اس نے تو ضد اور عناد میں آ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ وہ شیطانی رویہ اور طریقہ ہے جس شیطان نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، بوجہ ضد کے، تعصب کے، حسد کے۔ اور ایک وہ غلطی اور بھول ہے کہ جو انسان کسی غلطی میں کہیں پھسل جاتا ہے اور وہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں اس پہ یکدم سے پشیمان ہوتا ہے اور ندامت ظاہر کرتا ہے، تو ایسی غلطی کی معافی کا امکان ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور یکدم سے وہ پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی اور ان کو اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا۔ لہٰذا اے لوگوں، اگر تمہیں اس تعلیم قرآن میں، اس توحید میں کوئی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم شیطان کی طرح اور سامری اور فرعون کی طرح ضد پہ نہ آؤ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم آدم علیہ السلام کی فطرت میں جو نسیان تھا اور وہ یکدم سے عظیم مرتبے پہ پہنچے، تم بھی اسی طرح اس عظیم مرتبے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں گویا آدم علیہ السلام کی عظمت اور شیطانی رویے سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مضمون کی ماقبل سے مناسبت ہے۔ یہاں جو نسیہ کا لفظ ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے، اور امام مجاہد سے بھی یہ نقل ہے کہ فنسیہ کا معنی ہے ترک الامر والعہد۔ آدم علیہ السلام نے اس حکم کو چھوڑ دیا، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا۔ یہاں ایک اہم سوال ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کئی سوالات اور اشکالات اور اہم مباحث ہیں، اور یہ واقعہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں، سورۃ اعراف میں، پھر کچھ سورۃ الحجر میں، پھر کچھ سورۃ الکہف میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ چھٹی سورت ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور 7واں مقام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، آدم و حوا کو شیطان نے بہکایا۔ وہاں پہ لفظ ذکر ہے اَزَلَّهُمَا، اور اَزَلَّهُمَا اذلال سے ہے، اور اذلال ذلت سے ہے۔ اور ذلت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ذلت کا معنی ہے استرسال الرجل من غیر قصد، کسی کا پاؤں بغیر ارادے کے پھسل جائے تو اس کو کہتے ہیں ذلت۔ چلتے چلتے کوئی پھسل گیا، کوئی کیچڑ میں، یا کہیں کوئی کیلے کا چھلکا رکھا تھا وہ کوئی پھسل گیا اور گر پڑا، اس کو کہتے ہیں ذلت۔
تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کا یہ معنی ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور بہکایا. تو معنی یہ ہوا کہ یعنی ان دونوں نے یہ جو کچھ بھی کیا بغیر قصد و ارادے کے کیا. یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی؟ خود لفظ أَزَلَّهُمَا سے ثابت ہوئی. اب یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر قصد اور ارادے کے کرے اور وہ کام گناہ کا کام ہو، لیکن اس نے وہ اپنے قصد و ارادے سے وہ کام نہیں کیا، یا تو وہ کام بھول گیا تھا، یا بھول نہیں گیا تھا، یاد تھا لیکن غلطی میں وہ کام کر گیا، یا اس کی سمجھ نے غلطی کی اور اس کی وجہ سے وہ کام کیا اگرچہ یاد تھا، تو قصد اور ارادتاً وہ کام اپنے ہی اختیار سے، اپنی ہی خوشی سے، نافرمانی کی نیت سے وہ کام نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوتا ہے. گناہ میں یہ شرط ہے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، اور پلس یہ کہ اس کام میں قصد و ارادہ ہو، وہ کام قصداً کیا جائے. ورنہ اگر کسی کام سے اللہ نے روکا ہے اور کسی شخص سے وہ کام بھول کر ہو جائے تو جو کام ہے وہ ہو تو گیا، لیکن وہ چونکہ بھول کرے تو گناہ نہیں ہے. وہ کام غلطی میں ہو گیا تو گناہ نہیں ہے. ایک شخص روزے سے ہے، اس کو یاد نہیں تھا روزہ، اس نے کچھ کھا لیا، یہ گناہ نہیں ہے. یا اس کو اگر روزہ یاد بھی ہے اور وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا ہے لیکن کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور وہ نیچے اتر گیا حلق سے، اس کو روزہ یاد تھا لیکن حلق سے اتر گیا، تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن گناہ نہیں ہے. نسیان سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد ہے اور غلطی سے وہ پانی حلق میں چلا گیا تو یہ غلطی ہے لیکن گناہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہی ایک روزہ ہے اس کی قضا کر لے. تو غلطی اور نسیان، خطا اور نسیان، اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں فَأَزَلَّهُمَا کا لفظ ہے، اور فَأَزَلَّهُمَا کہتے ہی اس کو ہے کہ کوئی کام غلطی سے ہو جائے، اپنے ارادے اور قصد سے نہ ہو. تو أَزَلَّهُمَا سے ثابت ہوا کہ یہ کام قصد سے نہیں تھا، اور جب قصد سے نہیں تھا تو گناہ نہیں تھا. لیکن اسی أَزَلَّهُمَا سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قصد اور ارادے سے نہیں تھا، مگر اس کے برخلاف یہاں آیت میں ہے کہ فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے. یہاں یہ لفظ ہے. نسیان تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکم یاد ہی نہ رہے، ذہن میں ہی نہ رہے، جبکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے صراحت کے ساتھ، سورۃ الاعراف میں بھی اور یہاں اس سورۃ طٰہٰ میں بھی، کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اور آدم و حوا سے جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ مَا نَہَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے روکا ہے ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یہاں اس سورۃ طٰہٰ میں بھی آ رہا ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں ایک ایسا درخت تمہیں بتاؤں کہ جو دائمی حیات کا درخت ہے، وملک لا یبلی، اور جس سے ایسی بادشاہی ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی. یہ آیت 120 ہے. تو یہاں تو شیطان نے یاد دلا دیا کہ تمہارے رب نے جس درخت سے روکا ہے وہ اس لیے روکا ہے. تو جب کوئی کسی سے کہہ دے کہ تمہیں اس لیے روکا ہے تو وہ روکنا تو یاد آ ہی گیا، اس لیے اس کو نسیان تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھول گئے. ذہن سے وہ بات اگر محو ہو بھی گئی تھی تو شیطان کے بتانے سے تو وہ بات یاد آ گئی. اس لیے یہاں جو فنسیہ کا لفظ ہے اس میں جمہور مفسرین کی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ نسیہ کا معنی ہے ترکا. ترکا یعنی اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا.
مگر یہ چھوڑنا قصدن نہیں تھا، بغیر قصد کے تھا۔ اب نسیان بھی نہیں ہے لیکن قصد بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ غلطی ہے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ خطا وہ ہے جو نسیان بھی نہ ہو، اور خطا وہ ہے کہ جو بھول بھی نہ ہو۔ تو بھول بھی نہیں ہے، اس کی وجہ بتائی ہم نے، اور گناہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ غیر قصد ہے، ارادہ نہیں ہے۔ فنسیہ یعنی فترک۔ مضامین آ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے۔ اب یہاں فنسیہ، صرف یہ فنسیہ کا لفظ ہم پہلے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو فنسیہ کا لفظ ہے اس کا معنی ترکہ جو ہے، یہ لفظ عربی میں ترکہ کے معنی میں مستعمل ہے اور خود قرآن میں مستعمل ہے۔ آگے اسی سورت میں آپ آیت نمبر 126 میں دیکھیں، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آئی تھی اور تم نے اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بھول جاتے ہو یعنی خود عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وتترکون، نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھلا دیا کا معنی تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، نسوا اللہ۔ تو نسیان بمعنی ترک قرآن میں بھی مستعمل ہے، نسوا حظا مما ذکروا به، اور عربیت میں بھی مستعمل ہے۔ تو جب ایک لفظ کے معنی قرآن میں بھی ہے اور عربیت میں بھی ہے، اور وہی معنی ہم یہاں مراد لے رہے ہیں، تو یہ کوئی مجاز نہیں ہے، یہ نسیہ کا معنی ہے ترکہ۔ آدم علیہ السلام نے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسیان تو نہیں ہوا، اس سے نسیہ کا جواب تو ہو گیا کہ یہ ترکہ ہے، اور گناہ نہیں ہے اس لیے کہ فَأَزَلَّهُمَا۔ لیکن آگے خود ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 121، جس میں فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام، تو یہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ اس کو تو فغوا بھی کہہ دیا، غوا کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، اور غوا کا مشہور معنی تو گمراہی ہے، اور عصیان کا معنی تو نافرمانی ہے، اور عاصی نافرمان کو کہتے ہیں۔ تو عصا کے لفظ کا پھر کیا معنی ہے؟ جواب یہ کہ عصا کا معنی ہے کسی حکم کی نافرمانی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نافرمانی اور اس حکم کا خلاف کرنا قصد و ارادے سے نہیں تھا۔ تو جو عصیان لفظ عصا ہے، جو عصیان قصد و ارادے سے ہو وہ گناہ ہے، اور جو عصیان قصد و ارادے سے نہ ہو وہ گناہ نہیں ہے۔ تو عصا نافرمانی کی تو صورتاً اور ظاہراً وہ اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی تھی، لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ ارادہ نہیں تھا۔ اور فغوا کے معانی ہم اس آیت میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فغوا کے کیا معنی ہے۔ فغوا حد سے گزر گئے، یقیناً حد سے گزر گئے، لیکن اس آیت میں فغوا میں یہ نہیں ہے کہ قصدن و ارادن حد سے گزر گئے، قصدن و ارادتن حد سے گزر گئے، اور عصا میں بھی یہ نہیں ہے کہ قصدن اور ارادتن اس نے نافرمانی کی۔ تو عصا نافرمانی کی صورتاً، نہ کہ ارادتاً حقیقتاً، اور غوا حد سے گزر گئے لیکن صورتاً و ظاہراً، نہ کہ ارادتاً اور قصداً۔ تو وہ آیات بھی بالکل صاف ہیں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ گناہ نہیں تھا، اور نسیان بھی نہیں تھا، اور عصیان بمعنی گناہ اور نافرمانی کے بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غیر ارادی طور پر لغزش تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر یہ لغزش آدم علیہ السلام سے کیسے ہوئی؟ جب شیطان نے ان سے کہہ دیا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس سے روکا ہے، اور اس لیے روکا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، تو آدم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں سوچا اور یا شیطان سے نہیں پوچھا کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک مفید چیز سے روکا کیوں؟ جب اس میں ہمارا فائدہ تھا تو کیوں روکا؟
اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو دشمن کی بات کو وہ کیوں مان گئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو شیطان نے یہ سمجھایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تمہارے رب نے روکا ہے، لیکن رب کا یہ روکنا مؤقت ہے، یہ مؤبد نہیں ہے، یہ روکنا وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، حالات کا تقاضا نہیں تھا، اب وہ حکم ختم ہو چکا ہے، اب یہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس حکم پر عمل کر لو۔ یعنی قسمیں کھا کر اور طرح طرح کے ہیلے اور تعویلات کر کے آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈال کے سمجھایا۔ آدم علیہ السلام کو رب کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اس حکم پر شیطان کی اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے جلدی کی اور صبر سے کام نہیں لیا اور اپنی اس حکم پر عمل کرنے میں پختہ نہیں رہے، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور شیطان کی اس بات کو سچا سمجھا اور اس کی تعویلوں میں آ گئے، تو اس کام کو کر لیا جو کہ ایک غلطی تھی۔ تو گناہ نہیں تھا، لیکن وہ فہم کا اور اجتہاد کا وہ ایک سمجھ اور فہم کا وہ قصور تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم نجد لہو عزما، نہیں پایا ہم نے آدم علیہ السلام میں عزم۔ اس عزم کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے اور امام قتادہ سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ لم نجد لہو صبرا عن اکل الشجرۃ ومواظبۃ علی التزام الامر یقال لفلان عزم اے صبر وثبات علی التحفظ۔ عربی میں جب کہا جاتا ہے کہ لفلان عزم، فلاں کا عزم ہے، یعنی فلاں کے لیے صبر اور پختگی ہے، تو ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی، یعنی ہم نے ان میں صبر نہیں پایا کہ وہ اس درخت کے پھل کھانے سے ذرا صبر کرتے اور جلدی نہ کرتے، بلکہ شیطان کی تعویل میں آ گئے اور فہم نے غلطی کھائی تو وہ پھل کھا گئے۔ اگرچہ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہوا ہے جو ہم نہیں کرتے کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے نہیں پایا آدم علیہ السلام کے لیے عزم اور پکا ارادہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن لفظ عزم کا اس معنی میں استعمال وہ متبادر نہیں ہے، یعنی یہ معنی یکدم سے عربیت کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس معنی پر رد لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ لا یخفى علیک ان ھذا التفسیر غیر متبادر ولا کثیر المناسبۃ للمقام، اس مقام سے اس تفسیر کی مناسبت بھی نہیں ہے اور یہ متبادر معنی بھی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پایا آدم علیہ السلام کے لیے عزم، یعنی گناہ کا قصد معنی نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ ہم نے ان میں صبر نہیں پایا، پختگی نہیں پائی، بلکہ وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہی معنی شیخ الہند نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور مولانا تھانوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے اس حکم کے اہتمام میں ان میں پختگی اور ثابت قدمی نہ پائی۔ تو یہی معنی ہم بھی کرتے ہیں کہ یہاں اس کا یہ معنی ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ فعل گناہ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی تحقیق اور رائے یہی ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا بلکہ یہ غلطی تھی۔ بعض علماء نے اس کو نسیان قرار دیا ہے، لیکن وہ رائے راجح نہیں ہے، اور بعض نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ گناہ تھا مگر یہ گناہ قبل از نبوت تھا۔ اور اہل السنت والجماعہ میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کسی نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد گناہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے تھا۔ یہی بات امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں کہی ہے، مگر یہ بات اور یہ قول جمہور اور اکثر مفسرین کی رائے بھی نہیں ہے اور راجح بھی نہیں ہے۔
لیکن اس رائے کے رکھنے والے اہل السنت والجماعہ سے خارج بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تحقیق اکابر محققین اور مفسرین کی ہے۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبائر سے، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی نبی سے کہیں کہ پہلے تمہارے ماضی میں یہ گناہ تو تم سے بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معصوم رکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر سے وقت معصوم ہے، اور انبیاء علیہ السلام ایسی بیماریوں اور ایسی حرکات سے بالکل معصوم ہے جو قابل نفرت ہو، اور باب تبلیغ میں انبیاء کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور کبیرہ گناہ کیا نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں بعض اہل سنت کی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے اور صحیح تحقیق یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اسی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ گناہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک غلطی اور لغزش تھی۔ آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں انبیاء علیہ السلام سے جب کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو اس لغزش کو بھی وہ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے لفظ ظلم سے۔ لفظ ظلم عربی زبان میں اردو کی طرح صرف کسی بڑے گناہ اور بڑے جرم کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ کسی معاملے میں کمزوری اور کوتاہی اور غلطی کرنے کے لیے بھی لفظ ظلم اور ظالمین کا استعمال ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام تواضع کے باب میں رب انی ظلمت و ربنا ظلمنا انفسنا اس قسم کے کلمات کا استعمال کرتے ہیں، جو اس بات کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کو ضرور ہی کوئی گناہ کبیرہ قرار دیا جائے، لہٰذا وہ استدلالات درست نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ مغفرت کا آ جانا نبی کے حق میں یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے اور تبھی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے بھی آتا ہے، اور مغفرت کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کے مزید قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ گناہ لازم نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات جب یہ الفاظ اپنے موقع پہ آئیں گی تو ہم مزید حوالوں کے ساتھ اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے۔ آگے مزید آیات میں بھی اسی واقعے سے متعلق کچھ اور تحقیقات ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔